جب انسان کے اپنی اولاد کبھی دکھ دیتی ہے یا لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی کام میں ناکامی ہوتی ہے تو ماں باپ بڑی شدت سے یاد آتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی وفات کو پورے 3 سال ہو گئے ہیں۔ جب امی ہوتی تھی، ابو حیات تھے، تو باہر جب بھی جاتے تھے تو جب تک واپس نہیں آ جاتے تھے ابو امی مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے، اور جب تک میں رات کو واپس نہیں آ جاتا امی جاگتی رہتی تھی۔ میں کہتا تھا امی آپ کو کیا ہے، آپ سو جایا کریں، ہم کوئی بچے تو نہیں ہے نا، ہم آ جائیں گے۔ کل رات 10 بجے میرا بیٹا بائک پر کوئی سامان لینے گیا، 10 منٹ کی ڈرائیو تھی، تو پونا گھنٹہ ہو گیا وہ نہیں آیا، تو مجھے شدید پریشانی لاحق ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا، ان کے پاس فون بھی نہیں تھا، دعائیں کرنے لگا، صدقہ دیا۔ تو بہرحال وہ 1.25 گھنٹے کے بعد واپس آیا، تو میں نے اس سے کہا کہاں تھے بیٹا، اتنی دیر لگا دی؟ تو انہوں نے کہا میں ہوٹل پہ بیٹھ گیا تھا برگر کھانے کے لیے، اور پھر دوست آگے ان سے گپ شپ کرنے لگ گیا۔ تو اب اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو اور امی جب میرا انتظار کرتے تھے تو وہ یہ وجہ تھی کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ وہ جب تک گھر پہ نہیں آتا تھا ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ اب مجھے پتا چلتا ہے کہ اولاد جب باہر جاتی ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی ایک قسم کا خطرہ لگا رہتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے واپس آ جائے۔ میرے ماں باپ دونوں 5 جماعت پڑھے ہوئے تھے، لیکن تھے دونوں نیک صالح۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب بھی ہم کہیں جاتے ہیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد بڑے نیک تھے۔ قرآن پاک کی مجھے یہ آیت یاد آیا تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا گیا کہ ان کا والد جو تھا نا وہ بہت نیک تھا۔ اور دوسری بات، ابو امی صدقہ خیرات بہت کیا کرتے تھے، امی خصوصاً بہت کیا کرتے تھے۔ امی کہتی تھی کہ جو مانگنے کے لیے ہمارے در پر آیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں آٹا رکھا ہوتا تھا نا، تو امی ایک کٹورا بھر کے دیتی تھی، جا آٹا دے کر آ جاؤ۔ کہتی تھی فقیر رحمت بن کے آیا ہے، مہمان رحمت بن کے آتا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ دو۔ امی ابو کی اتنی یادیں ہیں۔ تو یہ 15-20 منٹ کی ویڈیو اس کے لیے بہت ناکافی ہے۔ انشاءاللہ ان پر پوری ایک کتاب بھی لکھوں گا اور کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً کچھ باتیں ان کی دہرائی جائیں۔ میں جب بہت چھوٹا ہوتا تھا تو امی کے ساتھ لیٹ جاتا تھا، مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے، یعنی 10 سال عمر ہوتی ہوگی، تو امی مجھے ایک نصیحت بہت تواتر سے کیا کرتی تھی۔ امی کہتی تھی بیٹا دیکھو ہم ایسے جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، تمہارے ابو زراعت کا کام کرتے ہیں، اگر تم پڑھ جاؤ گے، لکھ جاؤ گے، زیادہ علم حاصل کر لو گے، بڑے استادوں کے پاس رہو گے تو آپ لوگ شہروں میں لینے لگ جاؤ گے، آپ کا علمی مرتبہ ہوگا، اب دنیا دیکھو گے، دنیاوی سہولتیں آپ کو ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب میں مدرسے جاتا تھا، جب گھر سے نکلنے لگتا تھا اور اسٹاپ تک ابو مجھے سائیکل پہ بٹھا کے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، تو امی ننگے پاؤں ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی اور مختلف نصیحتیں کرتی رہتی تھی۔ بیٹا کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانا، بیٹا محنت کر کے پڑھنا، استادوں کا ادب کرنا، ایسا کرنا ویسا کرنا، مسلسل۔ پھر اسٹاپ پر کھڑے ہو جاتے تھے، بس کے آنے تک امی مسلسل کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتی رہتی تھی، اور میں دیکھتا تھا کہ امی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ جب بس چل پڑتی تھی تو ہم شیشے سے جھانک کر دیکھتے تھے کھڑکی سے کہ جب تک بس امی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تھی امی وہیں کھڑی بس کو تکتی رہتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی۔ جب مدرسے جانا ہوتا تھا 2-3 دن پہلے سے امی تیاری کرنے لگ جاتی تھی اور غمگین ہو جاتی تھی۔ جب ہم نے آنا ہوتا تھا پہلے سے امی خوشی کرتی تھی، میرے کپڑے سلواتی تھی۔ اللہ اکبر، ابو کا بھی یہی حال تھا۔ تو بہرحال جب بڑھاپے میں
امی میرے پاس رہنے لگی یہاں پر کراچی میں، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی، اپنا گھر ہو گیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے دولت دی، اللہ نے مختلف ممالک کا سفر کروایا، 25 کتابیں لکھی۔ جہاں دوست احباب ملنے کے لیے آتے تھے، خاندان کے لوگ آتے تھے، امی سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، تو امی بھی ہم سے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ تو ابو امی میں آپس میں اتنی محبت تھی، گویا انہوں نے مرنے جینے کی 7 قسمیں کھائی ہوئی تھی۔ جہاں جاتے تھے دونوں ایک ساتھ جاتے تھے، ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ امی ابو کی وفات بھی ایک ہی ہفتے میں ہوئی۔ ایک جمعرات کو امی کی وفات ہوئی اور اگلی جمعرات کو ابو کی وفات ہو گئی۔ اور ابو بہت بیمار رہتے تھے، لیکن جب تک امی حیات رہی ابو کو بہت بڑا سہارا ہوتا تھا۔ جس دن امی کی وفات ہوئی، ایک قبر کھودی جا رہی تھی، تو میرے بھائی کو میرے ابو کہنے لگے، بیٹا اسی قبر کے ساتھ میرا نشان بھی لگا دے۔ ہم نے اس کو مذاق میں لیا، لیکن جیسے واپس گئے گھر پہ تدفین کے بعد، ابو نے کہا اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ فجر پڑھ کے سوئے، عشاء پڑھ کے سوئے اور فجر میں اٹھے ہی نہیں۔ سوتے سوتے ہی زندگی ختم ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ اور قبریں ایک جمعرات کو امی کو جہاں دفنا رہے تھے، اسی کے ساتھ اگلی جمعرات کو ابو کو ہم نے وہاں پر دفنایا۔ اب میں سوچا کرتا ہوں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی ان کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے سارے کام چھوڑ دیتا اور ماں باپ کے پاس بیٹھے رہتا، ان کی خدمت کرتا رہتا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ماں باپ کے بارے میں، تو ایک حدیث میرے سامنے سے گزری۔ مدینہ کے قریب مکہ سے آتے ہوئے بیچ میں ایک مقام آتا ہے، اس کو مقام ابوا کہتے ہیں۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ محو استراحت آرام پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو قبر سے چپٹ گئے اور رونے لگے، اور ایک بار فرمایا کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز دیتی، اے محمد یا محمد، میں نماز توڑ کے کہتا جی امی فرمائے کیا حکم ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب امی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا ہمارے پاس بیٹھو، ہم صبح نکلتے تھے شام کو جاتے تھے، امی انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ تب جب ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو اتنا احساس، اتنا خلا محسوس ہوتا ہے زندگی میں کہ جیسے بہت بڑی کوئی چیز، بہت بڑی نعمت چھن گئی ہے۔ سوچتا ہوں سارے کام چھوڑ کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے رہتے، ان کی خدمت کرتے رہتے۔ ماں باپ تب دنیا میں نہیں رہے، جن کے ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ والوں ماں باپ کی قدر کرو، ان کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، اور کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھے رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ماں باپ بیٹھے ہوں، اگر کوئی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان کی خدمت کرنا۔ قرآن میں کیا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ماں باپ کی اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو اس پر اف تک بھی نہ کہو کہ او ماں کیا کہہ دیا، او ابو کیا کہہ دیا آپ نے۔ اور آج کل جب میں اپنے نئی جنریشن کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ الامان الحفیظ، ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ بابا تجھے کیا پتا آج کیا ہو رہا ہے، تیرا دماغ پاگل ہو گیا ہے، تو برا ہو گیا ہے، آرام سے بیٹھ۔ بچی ماں کو کہتی ہے کہ آپ منہ اپنا بند رکھیں، آپ کو کیا پڑا ہوا ہے، ہماری پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ آج کی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے، بدتمیز ہو گئی ہے۔ میرا جہاں پر جانا ہوتا ہے لیکچر دینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر 10 لوگ ملنے کے لیے آئے نا، ان میں سے 8 اپنی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک سگے بیٹے نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا، کس پر؟ جائیداد کے تنازع پر۔ لاہور کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ صرف دولت ہتھیانے کے لیے وہ بچہ پب جی دیکھتا تھا
اور پب جی میں جیسے وہ ہوتا ہے کہ ایک مار دیتا ہے ان کو اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اپنی ماں کو چھری کے وار کر کے اس نے قتل کر دیا۔ بچے کی عمر کتنی تھی؟ 15 سال 16 سال، اپنی سگی ماں کو قتل کر دیا۔ ایک طرف یہ ہے ولا تقل لہما اف، ماں باپ کی تھوڑی سی ناپسندیدہ بات پر بھی اف تک نہ کرو، دوسری طرف ماں باپ کو قتل کیا جا رہا، ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں عزت سے رہے، اس کو علم دولت ملے، علم ملے، تو اس کو اپنے ماں باپ اور استاد کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ورنہ مکافات دنیا ہے۔ جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص اپنی والد کو، وہ بہت بڑا تھا، سمندر میں پھینکنے جا رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے کہا بیٹا تھوڑا آگے کر کے پھینکے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا۔ ہماری اسلامی تہذیب ثقافت ہے، دین اسلام میں ماں باپ کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، لیکن امریکہ یورپ میں ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بوڑھے ہوتے ہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا کر رہا ہے کہ کراچی میں بھی اولڈ ہوم بن گیا ہے۔ مسلم معاشروں میں کبھی سوچا نہیں جا سکتا، ماں باپ ان کے لیے فخر ہوتے تھے، گھر میں رکھا کرتے تھے، اور آج ماں باپ کو جو سب سے گندا، برا اور چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے ماں باپ کو وہاں ڈال دیتے۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عرب کی ویڈیو تھی کہ ایک بچہ تھا، وہ اپنے مستقبل کا گھر بنا رہا تھا، محل بنا رہا تھا۔ باپ نے آپ نے کہا کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے مستقبل میں جو میرا گھر ہوگا میں اپنا گھر ڈیزائن کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا کمرہ اس میں کون سا بنایا ہے آپ نے؟ اس نے گھر کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس نے کہا تمہارا کمرہ یہ ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ پکڑ کر اپنے باپ کو اس کے باپ یعنی دادا کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے والد کو کونے میں ایک کمرہ دیا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ شاید جو ماں باپ ہو جاتے بوڑھے ہو جاتے ان کو کونے خدرے میں ہی رکھا جاتا ہے۔ تو فوراً اس کو سبق آ گیا اور ماں باپ کو اس کمرے سے نکالا اور بڑے گھر کے اندر جو سب سے بہترین کمرہ تھا وہ دیا۔ عبرت حاصل ہو گئی اس کو۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنے گھر میں جو سب سے اچھا کمرہ تھا وہ ماں کو دیتے تھے۔ گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز آتی تھی سب سے پہلے ماں باپ کو دی جاتی تھی۔ اور جب میں گھر میں یہاں دفتر سے جاتا تھا یا کہیں سے آتا تھا، گھر میں داخل ہوتا تھا سیدھا امی ابو کے کمرے میں جاتا تھا۔ کمرے کا نام ہی یہ رکھا ہوا تھا ابو امی کا کمرہ۔ تو آج امی مجھے شدت سے یاد آ رہی تھی، مجھے کل کوئی حادثہ ہو گیا، پریشانی تھی، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو پریشانی، غم، کسی قسم کی وہ چیز نہیں ہوتی تھی، تو کہتے تھے کہ ماں باپ دعا کر رہی ہے۔ اب ماں باپ کا سایہ نہیں ہے تو پھونک پھونک پر قدم رکھنا پڑتا ہے، جہاں جاتے ہیں اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے۔ تو کل میں اپنے ایک دوست کو کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے تو فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہر قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ غازی صاحب ماں باپ اپنی حیاتی میں اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں کر کے جاتے ہیں، اتنی دعائیں کر کے جاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی دعائیں کام آتی رہتی ہیں۔ واقعتاً ایسا ہے۔